الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعل کمال دینہ و تمام نعمتہ بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علی علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ ناظرین کرام کا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عقائد اسلامی کا آج کا ہمارا دوسرا درس آپ عزیزان کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہے۔ گزشتہ درس میں ہم یہاں تک پڑھے کہ انسان جستجوگر ہے اور انسان ہمیشہ اپنے آپ کے لیے سوچتا ہے کہ میں کیا ہوں، کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، کس نے بھیجا ہے، اس کے بعد کہاں جاؤں گا، اور جہان کے لیے سوچتا ہے، دنیا کے بارے میں سوچتا ہے، یہ دنیا کیوں خلق ہوئی۔ انسان کا یہ ہمیشہ سوچ ہوتی ہے انسان کی۔ اور تیسری سوچ یہ ہوتی ہے کہ اس کا خالق و مالک کون ہے، کس نے بنایا ہے اس جہان کو۔ اچھا، ہمارے لیے ایک حیات ہے، زندگی ہے جسے کہتے ہیں، جس کو آئیڈیالوجی کہتے ہیں، زندگی کا نظریہ۔ یعنی زندگی کا نظریہ ہم ابتدا سے انتہا تک کیسے دیکھتے ہیں اس کو۔ مثلا کوئی صرف یہ دیکھے کہ یہ جہان ہے، یہ دنیا ہے، اس کا کوئی خالق اور مالک ہے جس نے یہ دنیا بنائی ہے، کیونکہ یہ مسلم بات ہے کہ کوئی چیز بنانے والے کے سوائے بن نہیں سکتی۔ لہذا انسان کا ایک یہ نظریہ ہوتا ہے۔ اور یہ دنیا کیوں خلق کی گئی؟ دنیا کے خلق ہونے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو درجہ کمال تک پہنچائے۔ یہ دنیا ہم انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ مثلا قرآن مجید سورہ لقمان کی آیت نمبر 20 میں خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے، الم تروا ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض واسبغ علیکم نعمہ ظاہرۃ وباطنۃ۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ زمین و آسمان کی جو ساری کے ساری نعمتیں ہیں انسان تمہارے حوالے کی گئی ہے، تمہارے مسخر کی گئی ہے۔ وہ چاہے نعمتیں ظاہر ہوں، دیکھنے والی ہو، چاہے باطنی ہو، دیکھنے میں نہ بھی آئی ہو، وہ بھی سب انسانوں کے لیے ہے۔ انسان کس کے لیے ہے؟ خدا فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ جنوں اور انسانوں کی خلقت کا مقصد یہ ہے کہ صرف اور صرف خدا کی عبادت کریں۔ یعنی یہ بات طے ہو گئی کہ یہ دنیا کی ساری اشیاء ہم انسانوں کے لیے بنائی گئی اور ہم انسانوں کے لیے خدا کے لیے بنایا گیا۔ خدا نے اپنے آپ کے لیے بنایا ہے، یعنی ہم کسی اور کے لیے بنائے گئے نہیں ہیں بلکہ خدا کے لیے بنائے گئے ہیں۔ اچھا جی، اب ہے کہ جہان بینی، یعنی اس دنیا کو نگاہ کرنے والوں میں سے کچھ نظریے ہیں۔ ایک ہے جہان بینی حسی یعنی ایک گروہ ہے جو کہتا ہے کہ جو چیزیں محسوس ہو، دیکھنے میں ہو، سننے میں ہو، مس کرنے میں ہو تو وہ ان چیزوں کو مانتے ہیں، اور جو چیزیں غیر محسوس ہوں تو ان چیزوں کا وہ انکار کرتے ہیں۔ ایک گروہ ایسا بھی ہے، یعنی وہ صرف جہان بینی ہے، اس دنیا کو صرف حس کے اعتبار سے، تجربی کے اعتبار سے مانتے ہیں۔ مثلا وہ خدا کو اس لیے نہیں مانتے کہ خدا دیکھنے میں نہیں آتا، سننے میں نہیں آتا، اس لیے خدا کا انکار کرتے ہیں۔ پہاڑ کو اس لیے مانتے ہیں کہ پہاڑ دیکھنے میں بھی آتا ہے اور پہاڑ کو مس بھی کرتے ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں پہاڑ ہے۔ یہ ہے ایک جہان بینی جو ہے حسی، جس کو اچھا دوسرا جہان بینی عقلی ایک گروہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ حسی کے علاوہ عقل کے اعتبار سے بھی ایک دوسرا عالم تصور کیا جا سکتا ہے، جس بنیاد پر ایک عالم ہے جس کا مالک خالق جو ہے وہ خدا متعال ہے، جو اس دنیا کو چلا رہا ہے۔ وہ خدا وہ ہے جو ہمیں دیکھنے میں سننے میں نہیں آ رہا لیکن ہے ضرور، وہ عقل کے اعتبار سے مانتے ہیں، تصور کرتے ہیں۔ تیسرا جہان بینی دینی، یعنی رہبران دینی جو کہتے ہیں اس پر مانتے ہیں۔ رہبران دینی کہتے ہیں کہ یہ دنیا
ابتدا سے بھی ہے، اس دنیا کی انتہا بھی ہے، زندگی کی ابتدا بھی ہے، زندگی کی انتہا بھی ہے۔ یہ رہبران دینی کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد قبر، حشر، برزخ یہ سب مرحلے ہیں، یہ چاہے دیکھنے میں، سننے میں، تصور کرنے میں نہیں ہے، لیکن ہم ان کو مانتے ہیں کیونکہ رہبران دینی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ یہ برزخ، حشر، قبر، محشر یہ جہان ہے۔ اس دنیا کے بارے میں دو نظریں ہیں، ایک مادہ پرستوں کا، دوسرا الہیوں کا یعنی خدا کے ماننے والوں کا۔ مادہ پرست کہتے ہیں کہ یہ جہان نہ ابتدا رکھتا ہے نہ انتہا رکھتا ہے، بس یہ حادثاتی طور پر یہ جہان جو ہے وقوع پذیر ہوا ہے، اور اس جہان کا خالق و مالک جو ہے وہ بے جان، بے فہم، بے عقل ہے، اور اس نے انسان کی خلقت میں کوئی ہدف نہیں رکھا، اس میں انسان کی خلقت میں کوئی ہدف نہیں ہے، اور مرنے کے بعد کوئی دنیا نہیں۔ یہ مادہ پرستوں کا یہ نظریہ ہے، کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی دنیا جہان نہیں ہے جو ہم جواب دہ ہو سکیں، بلکہ وہ کہتے ہیں یہی دنیا ہے، اسی دنیا میں ہم کھائے پئیں، موج مستی کریں، جو بھی کرنا ہے یہاں کر لیں، کوئی حساب و کتاب، حشر، برزخ، قبر وغیرہ وہ چیز نہیں ہے، بس یہاں ہی کچھ کرنا ہے۔ اچھا، وہ یہ بھی کہتے ہیں جس نے اس دنیا کی نعمات سے لذت نہ اٹھائی تو گویا اس نے اپنے لیے نقصان اٹھایا۔ اچھا، اب جہاں یہ جو نظریہ ہے خدا، اس دنیا کو جو ہے خدا کے ماننے والے کیا دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو جہان بھی الہی، دنیا ابتدا بھی رکھتی ہے اور انتہا بھی رکھتی ہے، یعنی اس دنیا میں ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی ہے۔ انتہا یعنی دنیا ختم ہونے کے بعد بھی ہم اپنے اعمال کے جواب دہ ہے، اور اس دنیا کا خالق و مالک جو ہے وحدہ لا شریک، وہ خداوند متعال ہے، اور اس نے انسان کو ایک ہدف دے کر بھیجا ہے، اور وہ ہدف انسان کے لیے کیا ہے، وہ ہے کمال تک پہنچنا۔ انسان کے لیے کمال، سعادت تک پہنچنا ہی انسان کا حقیقی ہدف ہے۔ اور الہیوں کا یہ نظریہ ہے کہ خدا ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے بیٹھا ہے، ہر چیز پر نظر رکھتا ہے، اس لیے ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس دنیا میں اس کے جواب دہ ہیں۔ اس دنیا میں جو کام اگر ذرے برابر نیکی انجام دیں گے تو قیامت کے دن اس ذرے برابر کی جو نیکی انجام دی تو اس کا اجر پائیں گے، اور اگر خدا نہ خواستہ جس نے ذرے برابر برائی انجام دی تو قیامت کے دن وہ اس ذرے برابر جو برائی انجام دینے کے باعث جو اس کو سزا ملے گی۔ لہذا ہمیں چاہیے ہم سب اعمال اسلامی پر عمل کریں، خدا متعال کی جانب سے جو احکام ہمارے لیے واجب کیے گئے ان پر عمل پیرا ہو سکیں۔ انشاءاللہ تیسرا درس اگلے دن بیان کیا جائے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔